تو دنیا ایک بالکل نئے دور میں داخل ہو رہی ہے۔ وہ زمانہ گیا جب صرف ایک ملک کی چلتی تھی۔ آج دو بڑی طاقتوں کے درمیان ایسی کشیدگی ہے جو پورے عالمی نظام کو بدل رہی ہے۔ چلیں سمجھتے ہیں کہ یہ سب ہو کیوں رہا ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس پوری صورتحال کو سمجھنے کے لیے ہم چند چیزوں پر نظر ڈالیں گے۔ سب سے پہلے کہ ایک طاقت والا دور ختم کیسے ہوا، پھر تاریخ ہمیں بڑی طاقتوں کی ٹکر کے بارے میں کیا بتاتی ہے، اس کے بعد ہم آج کی جنگ کے نئے ہتھیاروں کو دیکھیں گے، اور آخر میں کہ اس پوری گیم میں باقی دنیا کہاں کھڑی ہے۔ یہ سمجھ لیں ہمارا روڈ میپ ہے۔ چلیں شروعات کرتے ہیں پہلے نقطے سے کہ وہ دور جب دنیا میں صرف ایک سپر پاور تھی اب ختم ہو چکا ہے۔ دیکھیں یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا۔ 1991 میں امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ چیزیں بدلنے لگیں۔ 2001 کی وار آن ٹیرر، پھر 2008 کا عالمی مالیاتی بحران، یہ وہ واقعات تھے جنہوں نے امریکہ کی طاقت کو کمزور کیا، اور اس کے نتیجے میں آج ہم بڑی طاقتوں کے مقابلے کے ایک بالکل نئے دور میں کھڑے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا کہ امریکہ کا غلبہ کمزور کیسے ہوا، لیکن اس کے پیچھے گہری تاریخی وجوہات کیا ہیں؟ اب ذرا ان نظریات کی بات کرتے ہیں جو امریکہ اور چین کی اس دشمنی کی بنیاد کو سمجھاتے ہیں۔ ایک نظریہ ہے جسے پاور ٹرانزیشن تھیوری کہتے ہیں، اور یہ کہتا کیا ہے؟ بالکل سادے لفظوں میں یہ بتاتا ہے کہ تاریخ میں سب سے خطرناک وقت وہ نہیں ہوتا جب کوئی ایک طاقت سب سے اوپر ہو، بلکہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب کوئی دوسری طاقت اس کے بالکل قریب پہنچنے والی ہو۔ یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں جنگ کا خطرہ سب سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور اس خطرناک صورتحال کو بیان کرنے کے لیے ایک مشہور تاریخی استعارہ استعمال ہوتا ہے، تھوسیڈائڈز ٹریپ، جو ایک قدیم یونانی مورخ کے نام پر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ٹریپ کتنا حقیقی ہے، تو ذرا تاریخ پر نظر ڈالیں۔ ایسے 16 معاملات میں جہاں ایک ابھرتی ہوئی طاقت نے پہلے سے موجود طاقت کو چیلنج کیا، ان میں سے 12 کا نتیجہ جنگ نکلا۔ 12، یہ ایک بہت تشویشناک عدد ہے۔ تو اصل خطرہ صرف طاقت کے توازن میں تبدیلی نہیں ہے۔ گریہم ایلسن کے تجزیے کے مطابق اصل ٹریپ تو وہ خوف، وہ غیر یقینی صورتحال اور وہ غلط اندازے ہیں جو دونوں طاقتوں کے رد عمل سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہی ذہنی کشمکش ہے جو آخر کار لڑائی کی وجہ بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب جب ہم نے بنیاد سمجھ لی ہے تو آگے بڑھتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ان خاص حکمت عملیوں کی جو امریکہ اور چین اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ٹیبل دونوں طاقتوں کی حکمت عملیوں کے فرق کو بالکل صاف دکھا رہا ہے۔ ایک طرف امریکہ ہے جو ایکسٹرنل بیلنسنگ کر رہا ہے، یعنی اپنے پرانے فوجی اتحادوں کو مضبوط بنا رہا ہے۔ اس کے بالکل برعکس چین انسٹیٹیوشنل بیلنسنگ کا راستہ لے رہا ہے، یعنی نئے معاشی اور سیاسی ادارے بنا کر اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے۔ پہلے امریکہ کے حکمت عملی کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ اس کا مرکزی خیال ہے انٹیگریٹڈ ڈیٹرنس۔ آکس اور کارڈ جیسے اتحادوں کا اصل مقصد چین کے سمندری راستوں کو فرسٹ آئلینڈ چین، یعنی جاپان سے فلپینز تک پھیلے جزیروں کے اندر محدود رکھنا ہے، اور اس کے لیے امریکہ انڈو پیسیفک میں اپنی فوجی موجودگی مسلسل بڑھا رہا ہے۔ اب آتے ہیں چین کے جواب پر۔ چین کی حکمت عملی ایک متوازی عالمی نظام کی تعمیر پر ٹکی ہوئی ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ذریعے معاشی رابطے، ایس سی او اور برکس جیسے ادارے بنا کر سیاسی اتحاد۔ اس سب کا مقصد ایک ایسا سسٹم بنانا ہے جسے چلنے کے لیے امریکہ کی ضرورت نہ ہو۔ لیکن یہ لڑائی صرف فوج اور سیاست تک محدود نہیں ہے۔ اب ہم جنگ کے ایک بالکل نئے میدان کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور وہ میدان ہے ٹیکنالوجی اور مالیات کا۔ یہاں ایک بنیادی اصطلاح آتی ہے، ویپنائزڈ انٹرڈیپینڈنس۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن معاشی رشتوں کو ہم کبھی امن کی ضمانت سمجھتے تھے، وہ اب خود ہتھیار بن چکے ہیں۔ ملک انہی کنیکشنز کو دوسرے ممالک پر دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ عالمی معیشت کے بارے میں ہماری سوچ میں ایک بنیادی تبدیلی آئی ہے۔ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ سب کے لیے برابری کا میدان ہے، لیکن اب صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک ایسا نیٹ ورک ہے جس کے مرکز میں جو ملک ہیں وہ اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہ کام کیسے کرتا ہے؟ اس کے 2 بنیادی طریقے ہیں۔ پہلا، پینوپٹیکون ایفیکٹ، یعنی نیٹ ورک کے مرکز میں بیٹھ کر ڈیٹا کی جاسوسی کرنا، جیسے مالیاتی ٹرانزیکشنز پر نظر رکھنا۔ اور دوسرا ہے چوک پوائنٹ ایفیکٹ، یعنی نیٹ ورک پر اپنے کنٹرول کو استعمال کر کے کسی کو سسٹم سے ہی باہر کر دینا، جیسے سوئفٹ سسٹم سے کسی بینک کو نکال دینا۔
تو ان دو بڑی طاقتوں کی کشمکش میں باقی دنیا کہاں کھڑی ہے؟ جو ملک درمیان میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ ان ممالک کے لیے بچاؤ کی بنیادی حکمت عملی اسٹریٹیجک ہیجنگ کہلاتی ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ کسی ایک کیمپ کا حصہ نہ بنے بلکہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے دونوں بڑی طاقتوں کے ساتھ تعلقات رکھے جائیں۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جسے ڈپینڈنسی آٹونومی پیراڈاکس کہتے ہیں۔ مطلب کہ ملک خود مختاری تو چاہتے ہیں لیکن معاشی طور پر وہ انہی طاقتوں پر انحصار کرتے ہیں جن کے درمیان وہ توازن قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان اس کی ایک بالکل واضح مثال ہے۔ یہ ٹیبل بالکل صاف دکھاتا ہے کہ ہیجنگ کی کامیابی کا دارومدار ملک کی اپنی معاشی طاقت پر ہے۔ ویتنام اپنی مضبوط ایکسپورٹ اکانومی کی وجہ سے دونوں طاقتوں کے درمیان کامیابی سے توازن بنا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف پاکستان کی معاشی مجبوریاں اس کے اختیارات کو بہت محدود کر دیتی ہیں۔ تو آئیے ان تمام نکات کو سمیٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ نئی عالمی حقیقت دراصل ہے کیا۔ اس پوری گفتگو کا مرکزی خیال یہ ہے کہ 21ویں صدی کی سب سے اہم حقیقت امریکہ اور چین کی یہی کشمکش ہے۔ دنیا اب ایک قطبی یا کئی قطبی نہیں بلکہ دو بلاکس میں تقسیم ہو چکی ہے۔ تو مختصر یہ کہ امریکہ کے غلبے کا دور ختم ہو چکا ہے۔ تاریخ ہمیں طاقت کی منتقلی کے خطرات سے آگاہ کرتی ہے۔ امریکہ اپنے فوجی اتحادوں کو استعمال کر رہا ہے جبکہ چین ایک متوازی نظام بنا رہا ہے۔ معاشی نیٹ ورکس اب ہتھیار ہیں اور باقی دنیا اس بڑی جنگ میں اپنا راستہ تلاش کرنے پر مجبور ہے۔ اور یہ سب ہمیں ایک آخری اور شاید سب سے اہم سوال پر لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ اس نئے دور میں پاکستان جیسی درمیانی طاقت والے ملک کیا ان دو بلاکس کے درمیان پل کا کردار ادا کریں گے یا پھر وہ مستقبل کا میدان جنگ بنیں گے؟